رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، بس. ناٹ ایون ریولوشن. ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جد و جہد کریں. نصب العین اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی فلاح، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے، وہ تو جنتوں میں ہیں. یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں. اور باقی منتظر ہے کب ہماری باری. منتظر ہے، وما بدلوا تبدیلا. وہ جلدی سے مجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے، بڑی بات نہیں. منتظر ہے کب اللہ ہماری باری لے آئے. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سبکدوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی. میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے. سورہ فتح کی آخری دو آیات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ تو وہی آیت آ گئی. اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا. ان کی کیفیت کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا تھا نا، عصبیت نظریاتی. یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا بھائی ہے. یہ چاہے باپ ہے، نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اشد الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے، بھاری ہوتے، اور آپس میں بڑے رحیم، شفیق، مہربان. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار، اس کے نتائج نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا، لیکن جب وہ کھیتی اپجی ہے، ابری ہے، ذرا لہلہانے لگی ہے، جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے ذرا گاڑھا کیا، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی. یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سمجھ خوشیاں ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت. وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے سے اجر عظیم کا، مغفرت کا وعدہ کیا. اور یہ مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا، ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چرا کر پسپائی اختیار کی، فسوف یأتی اللہ بقوم. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبوہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے.
ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت، تمہارا دلی تعلق اللہ سے، رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف، تو یہ حزب اللہ ہوگی، then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے، اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے۔ یہ 5 اسلامی انقلابی جماعت کے لوازم ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے، جماعت بنے گی افراد سے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئی۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تکرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا، عام طور پر اسے عیب سمجھا جاتا۔ تکرار بھائی کوئی الفاظ بدل کے لاؤ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، میں بتا چکا ہوں۔ اظہار دین الحق کے لیے کتنی اصطلاحات آ گئی قرآن میں، 6-7 تو میں نے گنوا دی آج بھی، لیکن پھر بھی وہ 3 آیتیں جو کہ تو آئیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ موجودہ ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو۔ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، یہ ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پنہا ہے، پورا میخانہ پنہا ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ تعلی ہے۔ غالب کی قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے، گنجینہ معنی کا طلسم۔ اب حیران آپ ہوئیے، حضور کا مقصد ہے بے شک 3 دفعہ، اس کے لیے افراد کی تیاری 4 دفعہ، 4 اصطلاحات قرآن میں 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے آیتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجیے، اکثر سورت آیتوں کے آخر میں اللہ کے 2 اسماء آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ، یہی ہے نا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دو۔ صرف قرآن مجید میں ایک سورت یہ ہے جہاں 4 اسماء آئے ہیں ایک آیت کے اندر، اور سورہ حشر ہے اس میں 8 آئے، اور سورہ حدید ہے اس میں 4 آئے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حشر میں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہاں 4 آئے ہیں۔ یہ جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، 4 آگے الفاظ آ رہے ہیں، وہ سب کی نسبت ان 4 ناموں سے ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ 3 جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ۔ سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو گیا۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان۔
اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور جو چار نام ہیں اللہ کے، الملک، بادشاہ کا فرمان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے. ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے. الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے. اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے. اور الحکیم ہے، تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، ویزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب، یہ العزیز، والحکمہ الحکیم. ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے. اب نوٹ کیجئے یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ. پہلے 15ویں رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیو انہی میں سے، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. چار آگے کوئی چیز، تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، میں بعد میں بات کروں گا. دو رکوعوں کے بعد آ گیا اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور، محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کوئی چار چیزیں. سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے. ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں. باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم. اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا نقل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپرووڈ شمار ہوگی. اسے بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. غلط تو نہیں ہے یہ. لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے. کیونکہ تین جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں بھی آ رہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ان پر آئیے. دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہیں، ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے. یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا مرکز محور قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. یعلمہم الکتاب،
کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تزکیہ یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے، اور حکمت یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے. حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے. کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے. حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اور تزکیے کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام. اب آئیے، یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شعر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن، لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت آیات. قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ. یہ یاد رکھیے، حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے اپنا وعظ نہیں کہا. بہت کم شاذ، جہاں گئے قرآن سنا ہے. کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنا ہے، کہیں خود گئے قرآن سنا ہے. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے. یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے. سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے، کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مست نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نہیں ہو گئی ہے، کسی بھی صحت اور سلامتی برقرار ہے، وہ کھینچے گی، اس کشش محسوس کرے گی. وجہ کیا ہے؟ دونوں کا سورس ایک ہے، یہ گرائی ہے. روح ہماری کہاں سے آئی؟ اللہ سے. کلام کہاں سے آیا؟ قرآن، اللہ سے. از کجا می آئی آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ روح کھینچی جاتی ہے. ہاں، مردہ جو ہو چکے، جن کی روح مر چکی، جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں، اندر روح دفن ہو چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا. ابو جہل پہ نہیں ہوگا، ابو لہب پر نہیں ہوگا. جس کی روح، مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر یہ روح اندر زندہ ہے، یہ کھینچے گی. یعنی اب اس کے لیے لفظ استعمال، سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ قرآن ہے. اس کے لیے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے، آج پھر ایک مکمل بات ہو جائے. 5ویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے مکسچر ہے ایک، اس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ جو ہوتا ہے، جو لیتھ وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے، اور اس میں لکڑی کا برادہ ملا دیا گیا. علیحدہ کرو. اب کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ ہٹائے اس کا، پھر بتایا دیکھو ایسے کرو، میگنیٹ لے لو، مقناطیس، اس کو چلاؤ، اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا. اس معنی میں قرآن کو ایک میگنیٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا، گھمانا، بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا. ایک ہے اس پر ریسرچ ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس کے لیے قوطہ زنی ہے، اس کے لیے بلندیوں میں جانا ہے. وہ نہیں، ابھی تو یہی ہے. یہ قرآن اپنی سطح کے اوپر جو شے رکھتا ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے، سطح پر ہے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو ہے، آئل ٹینکر، وہ ٹوٹ جائے تو جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ سطح پر رہے گا، اندر نیچے تو نہیں جائے گا، وہ سرفیس پر رہے گا. تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھینچ لینے والی شے جو ہے وہ اس کے سطح پر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد آتا ہے کوئی، از کجا می آئے دین آواز دوست، یہ قرآن سے کھینچتے ہیں. تو قرآن کو گھماؤ پھراؤ اس میگنیٹ کی طریقے سے زیادہ بڑے پیمانے پر
تاکہ سلیم الفطرت لوگ جو ہے وہ کھنچ کر چلے آئے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے، داعی بن گئے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ قرآن اس کے اندر یہ تاثیر ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ ہی سے میں نے آپ کے سامنے رکھا معاشرے میں سے صالح جو فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں کھینچنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا. اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم، تزکیہ. تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا. یہاں تو موسیقی کا روایت ہے، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی. کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی. دی ڈیوائن میوزک. تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا ہے، دھمال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ تزکیہ کیا ہے تو جان لیجیے. یہ جامع ترین اصطلاح ہے لیکن میں اسے آپ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی. لیکن عمل کہتے کسے تزکیہ؟ یہ باغبان کا ایک عمل ہے. ایک باغبان ہے، اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے ایک درخت ہے. وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہے، جھاڑ جکاڑ ہے. وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کے باہر پھینکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے. یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے. یہ پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو جو رکاوٹ ہے اسے ہٹا ہو جاتا. یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا. انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ. اب دیکھیے انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے. ایک مانوی وجود ہے ہمارے اندر. اس مانوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن میں آج آپ کو 4 حصوں میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا. اس فکر میں جو غلط عنصر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا. اگر یہ فکر کی غلطی نہیں موجود نہیں تو آگے نہیں، آپ کی ترقی نہیں ہوگی. پھر آپ کا نفس امارہ ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھڑکاتا ہے. تزکیہ نفس. پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے. حضور نے فرمایا ہے ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب. یہ الفاظ یاد کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں. پھر اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھیں لوگوں کیا آئے. پھر روح ہے، روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے. یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح. میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ. ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر
نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بھڑکانا. یہ 4 کام ہے جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا. تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر 1، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے. اصل مسئلہ تو فکر کا ہے. فکر غلط ہے، ساری بات غلط ہو جائے گی. تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح. اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے. نوٹ کر لیجیے اس سے. اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے، کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے بیان نہیں کی. ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا. ہاؤ ہی واز اوور آوڈ. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال اسمو قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں جو بدلتے رہے، بدلتے بدلتے رہے. حکمت لا یزال اسمو قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست. صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتابیں نہیں، چیزیں دیگر. اسے کتاب نہ سمجھے، کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی. کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت اللہ کی. لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو. جیسے اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت تک رسائی کرنی ہے، غوطہ زنی کرنی پڑے گی، پوری زندگیاں لگانی ہوگی. ہاں سبق حاصل کرنا ہے، تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. زندہ و پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام. وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نفس پر جا کر اس نے قدغنیں لگائی. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر کا انقلاب ہو گیا. Now he is a changed person altogether. قرآن سے زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے. حضور کی 2 حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے.
اور اقبال کیا کہتا ہے؟ کشتن ابلیس چیزیں مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آباق دل، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو. کشتے شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا. کیوں بجا در رفت، وہی بات، جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد، جہاں دیگر شد. یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، تطہیر فکر. اب تیسری بات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دیکھیے ایک بات تھوڑی سی میں سمجھا دوں. بہت سے بزرگ جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مارتے رہتے ہیں، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو. اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت مندی کی، پھر کہاں پڑھے گا؟ سبب کیا ہے؟ اس میں خدا پر یقین نہیں ہے. تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو، تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلا تو گھونٹ دیا. اہل مدرسہ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ پہلے تطہیر فکر کرو گے تب نماز اندر سے ابھرے گی. پھر ضیاء الحق کی آرڈیننس کی طرح سے نافذ نہیں کرنی پڑے گی نماز. یہ ہے اصل میں تطہیر فکر، تزکیہ نفس. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، عجیب بات ہے، اندر سے شریعت کی طلب ابھرنے لگتی ہے، اندر سے خود بخود. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یسألونک 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 یسألونک. کیوں؟ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک یسألونک یسألونک. کیوں؟ جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے، اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو رہی ہے. اب نماز کا حکم دو گے اور پڑھیں، نماز تو اس کے اندر سے آ گئی ہے، اگ گئی ہے، خود اگائی ہے. صرف شیپ دینی ہے آپ کو اس کو، تو اس کے وجود میں سے اوپر سے ابھر آئی ہے. اسی لیے تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب. اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھیے، کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے، کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ کتاب، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. اگر کسی کو طلاق دی ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کوئی رشتہ وشتے کی بات نہ کرو. نکاح جو ہے بعد میں ہی ہوگا جبکہ عدت پوری ہو جائے. کتاب سے مراد یا قانون. تو یہ ہے اصل میں لفظ جو کتاب یہاں آیا ہے. یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں. آیات قرآنیہ وہ تطہیر فکر کا ذریعہ بنتی ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گھستا ہے. اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے. ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تب ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ اندر سے ابھرے گا. شریعت خود بخود گویا کہ اب کھیتی تیار ہے، بیج ڈالو. جب کھیتی تیار نہیں ہے، اندر خبز بھرا ہوا ہے، جو آپ کی مٹی ہے وہی اس کے اندر ہی خرابی ہے، تو آپ کا بیج بھی ضائع جائے گا. حل آپ نے چرائے نہیں، بیج ڈالا ہے، کیا ہوگا؟ یہ کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے
شروع میں احکام کیوں نہیں آئے؟ شروع میں وہ کام ہو رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ دو کام مکے میں ہو رہے ہیں۔ یعلمہم الکتاب مدینے میں آ کر ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت، سورہ نساء، سورہ مائدہ، شریعت کی ہے۔ تو یعلمہم الکتاب، اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ، یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں، آج کے دور کی ہائیسٹ شے یہ حکمت۔ لیکن ابھی جب کہ انسان اپنے شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا، پہلے تفصیل سے آ چکی ہے یہ بات، حکمت وہاں تھی ہی نہیں، آکام ہی آکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس، حضرت موسیٰ کے عہد تک کا معاملہ یہ ہے۔ حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ تورات صرف احکام، انجیل میں حکمت بھی ہے۔ قرآن میں آیات بھی ہیں، تزکیہ کا عمل بھی ہے، قانون بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کا جزو لا ینفک ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی۔ تو چاروں چیزیں قرآن میں، البتہ حکمت کو اب سمجھیے کہتے کسے ہے حکمت؟ حکمہ، کوئی چیز مضبوط ہو گئی، پختہ ہو گئی، اسی سے نظم استحکام، استحکام، کوئی چیز مضبوط ہے، وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے، مستقل طاقت۔ یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی۔ حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا، اور عرب قوم بحیثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی۔ اسی لیے حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریا پر بھی ہوگی، اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا۔ اور گمان یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ عرب جو ہے فلسفی نہیں تھے، منطقی نہیں تھے، سلیم الفطرت لوگ، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی، لہذا قرآن کی دعوت ان کے دل میں جا کر لگ گئی۔ ایرانی فلسفی تھے، یونانی فلسفی تھے، ہندی فلسفی تھے، چینی فلسفی تھے۔ پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھی ساتھیوں میں سے کچھ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہے۔ وہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت والا نہیں، ان میں عمل کا مادہ، جوش، جذبہ، ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے، زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مہمان آ گیا ہے خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے، باپ کا قاتل بھی آ گیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے، حرم میں دیکھ لیا باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ حرم میں، یہ ان کے اوصاف کچھ تھے، فطرت کے قریب تھے لوگ، لیکن حکمت نہیں۔ لیکن البتہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں 6 صفحے کا ایک مضمون ہے جو مجھے بہت عزیز، بہت عزیز۔ حضور کے زمانے میں 2 ہی چیزیں تھیں اصل، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، خلاص۔
قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، درمیان میں جنکشن کیا ہے؟ قلب. قرآن سے ایمان، اور ایمان کا مظہر جہاد. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بعد میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی، سلطنت بن گئی، اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی. جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا؟ دفاع، یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی. یہ نوعیتیں بدل گئی ہے، ایمفیسس بدل گیا. اس کے بعد علم میں قرآن پیچھے، حدیث اور فقہ آگے. اس لیے ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لین دین ہے، قانون چاہیے، قاضی چاہیے اور مفتی چاہیے. وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی. لہذا گریجولی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ، یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا ذریعہ. خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے، ہندوستانی. دیکھیے عرب نکلا اسلام، دائیں بائیں. بائیں وہ گیا، فلسطین کراس کیا، سینائی کراس کیا، مصر، لیبیا، ہوتے 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 موریطانیہ. یہاں کیا تھا؟ کلچرل ویکوم تھا. نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی زبان تھی. لہذا عربی چھا گئی، عرب کلچر چھا گیا. سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عربک. یہ نہیں ہے کہ وہاں زبانیں نہیں تھی، بربر زبان تھی، اپنی ایک بڑی زبان تھی، تہذیب تھی. مشرق کی طرح جب اسلام چلا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چنا ایران بیٹھا ہوا تھا. ایران کا فلسفہ، ایران کی زبان، ایران کا ادب، ایران کے ادب عالیہ. لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تمدن عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا. ایرانی تہذیب، ایرانی زبان. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے ذریعے سے گیا. ہندوستان میں جتنے عرصے مسلمان ہم حکمران رہے، ہماری کوڈ لینگویج پرشین تھی، ناٹ عربک. یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس صورتحال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی، اس کو میں نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا تھا. جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لا کے دی تھی بانگ درا، اور میں پڑھتا تھا اس کو، کچھ ترنم سے پڑھتا تھا کچھ، کیونکہ ترنم دے رکھا تھا اللہ نے مجھے، اب تو نہیں ہے، تھا کبھی تو سمجھ میں آتا بھی تھا، نہیں بھی آتا تھا. لیکن ایک شعر چپک گیا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دس از دی essential reason زوال اسلام قرآن مجید سے دوری. خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر. اب ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. لہذا بہتر ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اور فلسفہ، جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا، حکمت ختم ہوئی، تو فلسفہ یونان آ گیا، اس کے ڈنکے بجے. اب اس کے بعد ہر شخص پڑھا لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا، خواہ وہ آئیڈیالزم ہے اور خواہ وہ ریئلزم ہے. یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا. اقبال وہ شخص ہے کہ جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. پلٹو اس کی طرف. اور فارسی میں جو بات اس نے کہی: خار از مہجوری قرآن شدی. اے مسلمان امت، تو جو ذلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث. شکوہ سنجے گردش دوران شدی. خام خواہ شکوہ آسمان کا، گردش فلک یا دوسروں کا شکوہ
اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتابیں، یہ کتاب زندہ ہی ہے، اسی کے لیے رجوع. یہ میں نے جو اپنے 50 برس بسر کیے ہیں علی وجہ البصیرت کیے ہیں، یوں نہیں کیا ہے. یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا جو ہے، میں کوئی دارالعلوموں کے پاس جو ہے فارغ التحصیل نہیں تھا، یہ کوئی روایتی درس نہیں تھا، یہ روایتی درس نہیں ہے. یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے، اور اب اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو، تو اسی کے ذریعے سے ہو. اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میں تربیت کے اندر تنظیم کا لفظ بھی آیا تھا، اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی، اس کی فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے. جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die. کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب پہلے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ، واٹس دی وزڈم، کیا حکمت ہے اس میں، تو یہ فوج کہلائے گی، کیا کہلائے گا. یہ تمہیں ٹکرانا ہے حکومتوں سے، تمہیں انقلاب لانا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فوج بھی انہی کا حکم مانے گی، ایک حد تک تو مانے گی. ایک وقت میں آ کر البتہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے. کب تک ماریں گے؟ لیکن یہ کہ شروع میں تو مارے گی لازمن مارے گی. تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی اسی طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے. آرمی ڈسپلن، ملٹری ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے. بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے، لسن اینڈ اوبے. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم مجھے بہت پسند ہے، کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی امریکہ کے اندر، اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ 600 سواروں کا ایک دستہ تھا، اسے حکم دیا گیا چارج دی لائٹ بریگیڈ. یہ لائٹ بریگیڈ جو ہے چارج کرے، حملہ کرے. اور انہیں معلوم تھا cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them. اس میدان کے داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، سامنے بھی توپیں تھی. volleyed and thundered. توپیں جو ہے وہ گولوں کے بوچھار کر رہے ہیں، اور تھنڈرڈ جو گولوں کی توپوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیال یہی ہوا کہ someone has blundered، کسی نے بڑی غلطی کی، بڑی غلطی کی، بڑی غلطی کی. But there's not to reason why, there's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 ختم. آرمی اس کا نام ہے. اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سموتات کی اصطلاح استعمال کی. البتہ اس میں تربیت کے 2 آتے ہیں مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نو فارمل آرگنائزیشن whatsoever. You have come to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he is the messenger of Allah. You have to obey him. That's all. ایمان کا تقاضا، یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے. وہ تو معصوم ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. تو پہلی جو اطاعت ہے سم و طاعت، وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کے ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف ایمان کا لازمی تقاضا، حکم ماننا، سمپل. فطری لوگ تھے، اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. حضور نے جب ایک مجلس مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا دیکھو مسلمانوں، ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے، لشکر نہیں قافلہ،
اور وہ مال غنیمت سے لدا فدا ہوا، مال تجارت سے، اور اس کے بعد محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں۔ ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا۔ ناؤ ٹیل می، مجھے مشورہ دو، اشیرونی، کدھر چلے؟ ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے، ان کا کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لیں، تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہو جائے۔ اور حضور دیکھیے ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا، پھر لشکر سے لڑ لیں گے۔ اب اللہ کی مشیت اور ہے، رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے۔ بار بار کہہ رہے اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ نہیں، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کا ارادہ ہو ہم حاضر ہیں۔ ابو بکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں، حضور پھر بھی کہہ رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار، او یہ ہماری طرف اشارہ ہے، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ دیٹ واز دی پرومس۔ ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، یہ تو حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو۔ ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے، قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی۔ تب انہوں نے کہا کانک تعنینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ اور پھر جو پیارے الفاظ، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ، کہ نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے؟ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور اگر آپ برق غماد تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک، اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے۔ تو بہرحال اصل تو بنیاد جو تھی سم و طاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان، لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جب کہ مکے سے نکل کر بات مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن شروع کیا، اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا۔ A full constitution of a revolutionary party، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس میں۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ، اور اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے۔ ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے ضرور، مشورہ اپنا ضرور دیں گے، اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے۔
This is the most profound constitution of Hizb Allah. اتنی لمبی حدیث. اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے. کس قدر ناقدری ہے. چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں. یہ رفع یدین نے کیا، یہ غور ہو تم غور ہو. یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ. یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی متفق علیہ، اتنی مفصل. یہ ہے اصل میں وہ نظم. اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی. اس ڈسپلن کی مشق کیسے ہوئی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت. 12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے. اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سب و طاعت کی ممکن نہیں. اب بلایا جا رہا ہے خباب الارض کو، آؤ. آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے بچھا دیے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ 2-4 کو مار کے مرے گا. بلی کو بھی آپ گھیر لیں، کہیں کارنر کر لیں، وہ آپ کے اوپر آئے گی، آپ کی آنکھوں پر آئے گی. کیا شے ہے وہ؟ لیکن اجازت نہیں. اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی. ناممکن. پینگوئن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا، ہاتھ نہیں اٹھانا. بس یہ سم و طاعت کا، اور یہ اس کی لیے ایکسرسائز تھی جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر. اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے. وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر کہ سب سے پہلے تو با نشہ درویشی در ساز و دوادن زن. اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مرنے کو بھی تیار ہے. چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جب سن. تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں طے کرائیں، اور اللہ کا دین جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل